شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دہی میں سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں، سر کی خشکی دور ہوگی۔ ہر ناشتے کے بعد 3 خشک انجیر کھائیں، لیکوریا کی بیماری ختم۔ انجیر ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور معدے کے لیے فائدہ مند ہے۔ 1 پاؤ میتھرے کو نیم گرم دودھ میں پینے سے کمر درد کبھی بھی نہ ہوگا۔ زیرے کو ہمیشہ بھون کر رکھیں تاکہ کیڑا نہ لگے۔ پالک پکاتے وقت 1 چمچ سرکہ ڈالنے سے پالک کا رنگ تازہ رہے گا۔ اجوائن کھانے سے گردے کی پتھری ختم ہو جاتی ہے۔ نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھائیں۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھائیں۔ جلیبی دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسم میں کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گندے بالوں میں تیل لگانے سے بال جلدی گرنا شروع ہو جائیں گے۔ شہد میں ماچس کی تیلی جلا کر رکھ دیں۔ اگر تیلی جلتی رہے تو شہد اصل ہے، اگر بجھ جائے تو نکلی۔ روغن بادام دودھ میں ملا کر پیو، بات بات پر غصہ آنا رک جائے گا۔ شدید قبض ہے تو نہار منہ 1 سیب کھائیں، قبض دور ہوگی۔ بالوں میں شہد لگائیں، جوئیں مر جائیں گی۔ پکے ہوئے خربوزے کھائیں، قبض دور ہوگی۔ کھجور کھانے سے دل کے امراض دور ہو سکتے ہیں۔ کافی پینے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور سر درد کم ہوتا ہے۔ نزلہ ہے تو 1 پیالی میں 3 کھانے کے چمچ سیب، جب بھی کوئی ٹینشن آئے تو چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا چبا لیں، آپ کو آرام محسوس کریں گے۔ 1 کٹا ہوا لیمو فریج میں رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں آئے گی۔ رات کے وقت جب جوئیں نہیں نکالنی چاہیے، رات کے وقت جوئیں نکالنے سے اور زیادہ بڑھتی ہیں۔ ستو کا شربت پینے سے جسم کی گرمی دور ہوتی ہے۔ حمل کے دوران پیٹ پر پڑنے والے سفید نشان ختم کرنے ہیں تو ہلدی اور دہی کا پیسٹ بنا کر اپنے پیٹ پر لگائیں۔ اس کا باقاعدہ استعمال کرنے سے نشان ختم ہو جائیں گے۔ سرسوں کا تیل بالوں کو جلد سفید ہونے سے روکتا ہے، اس سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں، یہ آپ کی جسم کی انرجی کو بڑھائے گا۔ رات اور دوپہر کے کھانے کے بعد 1 لہسن کھا لو، وزن تیزی سے کم ہو جائے گا۔ 1 چمچ روغن بادام کا دودھ میں ملا کر پیو، چکر آنا بند ہوں گے۔ شدید گلا خراب ہے تو پیاز کا رس نکال کر پی لو۔ جو سیب کا رس پی کر سوتا ہے اس کی جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ زیادہ نہانے والے انسان کے بال گرنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت پانی نہ استعمال کرنے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال استعمال کرو، بیماری دور ہوگی۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لینے سے جھریاں آتی ہیں۔ رات کو بھگوئی ہوئی انجیر صبح کو دودھ میں ڈال کر پی جایا کرو۔ 100 سال تک جسم میں درد اور تھکاوٹ نہ ہوگی۔ میری خالہ کی بیٹی بہت ہی مغرور لڑکی تھی، وہ ہر رشتے کو ٹھکرا دیتی۔ ایک دن امیر کبیر لڑکے کا رشتہ آیا تو اس نے فوراً سے ہاں کر دی اور اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لڑکا نشہ کرتا تھا۔ ایک دن وہ جوا ہار گیا اور 3 بدماش پیسے وصول کرنے کے لیے اس کے گھر گھس آئے اور اس کی بیوی کے ساتھ۔ آج جب علیزہ کے پاگل خانے جانے کی اطلاع ملی تو میرا دل ڈوب گیا۔ ایک بار قسم کھائی تھی کہ اپنی اس خالہ زاد بہن سے کبھی نہ ملوں گی، مگر آج خود اس قسم کو توڑ دیا اور اس سے ملنے کو بے قرار ہو گئے۔ بہرحال یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم سائی وال کے ایک گاؤں میں مقیم تھے۔ میری خالہ امی سے 3 برس چھوٹی تھی اور نام رضیہ تھا۔ ان کے شوہر کو کئی عرصے سے شوگر کا مرض لاحق تھا۔ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ خالو کی صحت جواب دے گئی اور وہ اس روح کے باعث کام کاج سے محروم ہو گئے۔ وہ سارا دن بستر پر پڑے رہتے، بیوی اور بچیاں خدمت کرتی۔
ذرائع آمدنی کوئی نہیں رہا کیونکہ کنبے کا سربراہ تو بیمار تھا۔ 5 بچے تھے، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں، ان کی ذمہ داری بھی خالہ کی، نہ تو کندھوں پر تھی۔ حالات ایسے ہو گئے کہ چولہا ٹھنڈا رہنے لگا۔ تب خالہ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرنے نکلی، کسی کے گھر کی رضائیاں سیتی اور کسی کے گندم دھوتی، کسی کے کپڑے سلائی کرنے کو لاتی۔ غرض اس طرح وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے لگی۔ اس قلیل آمدنی میں بیمار شوہر کا علاج معالجہ لازم تھا۔ ان کو پریشان دیکھ کر امی جان کا دل دکھتا، بہانے بہانے جاتی اور کچھ نہ کچھ اناج دے آتی تاکہ خالہ کی مدد ہو جائے، جس پر خالہ امی کی مشکور رہتی کہ برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ انہی دنوں بڑی بیٹی علیزہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج جانا چاہتی تھی، مگر حالات کی وجہ سے تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا۔ تبھی پڑوسن کی وجہ سے اسے ایک فیکٹری میں ملازمت مل گئی۔ علیزہ ان دنوں 16 برس کی تھی جب وہ پہلی بار فیکٹری میں کام کرنے گئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 16 برس کی کم عمر بچی میں کیا عقل ہوتی ہے۔ بے شک وہ ذہین تھی مگر تجربے کار نہ تھی، زمانے کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی تھی۔ تبھی وہ بہک گئی۔ بہن بھائیوں سے کم شکل تھی، جبکہ خالہ جان کے باقی چاروں بچے خوبصورت اور گورے چٹے تھے۔ خدا جانے علیزہ کس پر گئی تھی۔ رنگت سانولی مگر قد کاٹ خوب شاندار تھا۔ اس کو بچپن سے یہی شکایت تھی کہ وہ خوبصورت نہیں، یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو بند سنوار کر رکھتی اور شوخ رنگ کے لباس پہنتی تھی تاکہ نمایاں نظر آئے۔ رشتہ دار لڑکیوں میں اسے فیشنیبل سمجھا جاتا۔ غربت کے باوجود وہ غریب گھر کی نہیں لگتی تھی۔ خالہ جس فیکٹری میں کام کرتی وہ گھر سے 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ فاصلہ وہ پیدل ہی طے کرتی۔ سب بہن بھائی چھوٹے تھے اور سرکاری سکول میں زیر تعلیم تھے۔ کچھ لڑکیوں کو گھریلو مسائل کا کم عمری سے احساس ہو جاتا ہے۔ علیزہ بھی چاہتی تھی کہ اپنی آمدنی سے گھر کے مسائل کو سنبھال لے اور غربت کے عذاب سے نجات پائے۔ محنت مشقت کے باوجود ماں بیٹی کی قلیل آمدنی سے گھر کا گزارا اچھی طرح سے نہیں چل پا رہا تھا، اور علیزہ اس فکر میں ڈوبی جا رہی تھی کہ کسی طرح رات گئے کام کر کے آمدنی کو بڑھائے تاکہ بیمار باپ کو وقت پر دوا دارو کی سہولت حاصل ہو۔ فیکٹری میں ایک شخص عمران نامی لڑکا کام کرتا، جس کی عمر 25 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ کافی خوبصورت، اونچا، لمبا نوجوان تھا۔ ورکرز کے کام کی نگرانی اس کے ذمہ تھی۔ علیزہ بھی اس کے انڈر کام کرتی تھی۔ چونکہ وہ ایک پرکشش اور محنتی ورکر تھی، لہٰذا عمران اس کو دوسری ورکرز لڑکیوں پر ترجیح دیتا۔ یوں ان دونوں کا ایک ذہنی رشتہ قائم ہو گیا۔ جو بات عمران سمجھاتا دوسروں سے پہلے علیزہ سمجھ جاتی۔ ہوتے ہوتے دونوں میں اپنائیت بڑھتی گئی۔ ایک دن علیزہ نے عمران کو اپنے مسائل سے آگاہ کر دیا اور درخواست کی کہ وہ اس کو فیکٹری میں مزید کام دلوا دے تاکہ آمدنی مزید بہتر ہو جائے۔ عمران نے وعدہ کیا کہ وہ مینیجر سے بات کرے گا۔ یوں کوشش کرنے سے علیزہ کو کام تو مل گیا، مگر اب ڈیوٹی کے اختتام پر رات ہو جاتی تو گھر واپس لوٹنے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اکیلی رات کے وقت گھر جانے سے ڈرتی تھی۔ اس نے اپنے خوف کا ذکر عمران سے کیا تو وہ بولا، میں بھی اسی ٹائم چھٹی کر کے گھر جاتا ہوں اور میرے راستے میں تمہارا گھر ہے، میں تم کو روز گھر چھوڑ دیا کروں گا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، ویسے بھی علیزہ عمران کو پسند کرتی تھی۔ اس نے حامی بھر لی۔ دونوں روز چھٹی کے وقت ایک ساتھ فیکٹری سے نکلتے تھے۔ عمران کبھی موٹر سائیکل پر اور کبھی پیدل اس کو گھر چھوڑنے جاتا۔ اس بات پر خالہ کو تو اعتراض نہیں ہوا، لیکن کچھ پڑوسیوں کو اعتراض ضرور تھا اور رشتہ دار بھی باتیں کرنے لگے، جن میں میرے والدین بھی شامل تھے۔ ان کو اعتراض تھا کہ علیزہ ایک غیر لڑکے کے ساتھ کیوں موٹر سائیکل پر گھر آتی ہے، بہتر ہے کہ وہ یہ ڈیوٹی نہ کرے اور وقت پر گھر آ جایا کرے، جبکہ علیزہ کا کہنا تھا کہ اس کے گھریلو مسائل کا حل تو اسی کو نکالنا ہے۔ لوگ اعتراض کرنا جانتے ہیں مگر مدد کرنا نہیں جانتے، اور اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو اس کو نشانہ بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ عمران ایک اچھا انسان ہے اور فیکٹری میں اس کا سپروائزر ہے۔ اگر اس نے برائی کرنی ہوگی تو کیا فیکٹری میں کوئی اس کو روک سکے گا؟ بڑی باتیں ہوئی، مگر علیزہ نے ہر کسی کے اعتراض اور بدگمانی کو پسے پشت ڈال دیا، کیونکہ اس کو اپنے کنبے کے دن بدلنے کا جنون تھا، جو غریبوں کی زندگی گزار رہا تھا، جبکہ باقی رشتہ دار
اس کے کھاتے پیتے اور خوشحال تھے۔ ان کی خوشحالی اسے احساس کمتری کے سمندر میں دھکیل دیتی۔ جب جوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں اپنائیت لازمی ہو جاتی ہے۔ مخالف جنس کی صورت میں اپنائیت کوئی دوسرا رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ علیزہ عمران کو گھر کا حال احوال بتاتی تو غم زدہ بھی ہو جاتی۔ اس کی غم زدگی عمران کے دل کو اداس کر دیا کرتی۔ یوں اس کا وہ اور زیادہ خیال کرنے لگا۔ ادھر علیزہ کو اس شخص کا حسن اخلاق ہی نہیں، گورا رنگ اور دلکش نقوش پسند تھے، کیونکہ وہ حسن پرست بھی تھی اور خود بچپن سے احساس کمتری کا شکار تھی۔ تب بھی خوبصورت لوگ اس کی کمزوری تھے۔ خدا جانے کیوں میری اس خالہ زاد کو گمان تھا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، حالانکہ وہ لاکھوں لڑکیوں سے اچھی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، تیکھا ناک اور لمبا قد، دبلی پتلی علیزہ جب چلتی تھی تو کوئی فیشن ماڈل معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن وہ موڑ آ گیا جب علیزہ اور عمران ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ گھر میں خالو جان کی عیادت کے بہانے آ جاتا، ان کو دوائیں دے جاتا، جس کی وجہ سے خالہ جان بھی اس کی عزت کرنے لگی تھی۔ بہرحال جب ان کی دوستی محبت میں بدلنے لگی تو یہ شادی کے خواب دیکھنے لگے۔ ایک دن موقع دے کر علیزہ ان کے گھر والوں سے بات کر لی۔ پہلے تو والدین خفا ہوئے، مگر جب کوئی دوسرا مناسب رشتہ نہ ملا تو عمران کے رشتے پر غور کیا۔ اچانک بات چیت ہونے لگی۔ عمران کے گھر والے علیزہ کو دیکھنے آئے تو منگنی کی تاریخ دے کر چلے گئے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کی زندگی کی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اچانک ایک دن خالہ جان نے سوچا کہ عمران کے گھر جائیں تاکہ شادی کے بارے میں معاملات طے کریں۔ انہوں نے امی سے بات کی اور دونوں وہاں چلے گئے۔ اس روز عمران فیکٹری سے چھٹی پر تھا۔ جو ہی خالہ اور امی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی، ان کے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا۔ عمران صحن میں جھولے پر نشے میں چور پڑا تھا اور صحن میں 2 عدد بچے گھوم رہے تھے، جبکہ اس کی بیوی سر پر پٹی باندھے چولہے کے پاس بیٹھی کچھ پکا رہی تھی۔ عمران کی ماں موجود نہ تھی۔ امی نے ان کا پوچھا تو اس عورت نے بتایا، میری ساس لڑ کر بیٹی کے گھر چلی گئی کیونکہ وہ مجھے گھر لانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا اصرار ہے کہ عمران مجھے طلاق دے، لیکن میں طلاق نہیں لینا چاہتی کیونکہ میں بچوں کی ماں ہوں۔ انہوں نے جھگڑا کر کے مجھ کو گھر سے نکال دیا۔ بڑی مشکل سے میرے والدین ہاتھ پاؤں جوڑ کر مجھے چھوڑ گئے۔ امی اور خالہ حیرت سے اس عورت کا منہ تک رہی تھی اور اسی وقت پلٹ آئی اور منگنی توڑ دی۔ علیزہ نے حال سنا تو اس کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ فیکٹری جا کر عمران سے خوب لڑی اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ نہ ہنستی تھی اور نہ کسی سے بات کرتی تھی، گمسم رہتی تھی۔ کھانا پینا بھی برائے نام رہ گیا، رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ در حقیقت اس کو عمران سے اس قدر دھوکے کی توقع نہ تھی۔ اس نے خود کو کنوارا ظاہر کر کے علیزہ کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور پھر میری بیوی کے ساتھ جھگڑا کر کے گھر سے چلتا کر دیا۔ اس کا ارادہ بیوی کو طلاق دینے کا تھا، لیکن کچھ رشتہ داروں نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ تاہم علیزہ کے ساتھ دوسری شادی نہ کر سکنے پر وہ بھی صدمے سے نڈھال تھی۔ اس رد عمل کے طور پر وہ اپنی بیوی سے اور برا سلوک کرتا۔ علیزہ کا حال دیکھ کر اس کی ماں نے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ خالہ جان بیچاری تو اس واقعے سے بے حد رنجیدہ اور حواس باختہ ہو رہی تھی۔ بار بار آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ بہن کو رنجیدہ دیکھ کر امی کا دل پسیج گیا۔ خالہ جان سے بھائی علی کے لیے بات کر دی کہ غیروں سے اپنے بھلے ہوتے ہیں، ہم بہنیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی شریک ہو جائیں گی۔ خالہ تو دل سے چاہتی تھی، لیکن علیزہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، علی خوبصورت نہیں ہے اور اس کا قد بھی چھوٹا ہے، جبکہ مجھے ایسے جیون ساتھی کی آرزو ہے جس کا قد لمبا ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو۔ ہم لوگ کیونکہ گاؤں میں رہتے تھے، لہٰذا علیزہ کو یہ اعتراض تھا کہ ہم میں شہری خوبی کم ہے اور پینڈو ٹائپ زیادہ ہیں۔ حالانکہ میرے بھائی جان علی دبئی میں تھے اور اچھی جاب کر رہے تھے اور ہمارے گھر کے حالات بھی بہت اچھے تھے۔ بلا شبہ نادان علیزہ کو اس سے بہتر رشتہ نہیں مل سکتا۔ امی کو علیزہ کے انکار کا بہت دکھ ہوا اور اس سے زیادہ علی بھائی مایوس ہوئے، کیونکہ انہوں نے خالہ کی مصیبت بھری زندگی دیکھتے ہوئے ان کی مدد کا ذہن بنا لیا تھا۔ یوں علیزہ ان کو بھی اچھی لگتی تھی۔ علیزہ ان دنوں جوانی کے نشے میں چور تھی، اسے اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ کچھ عرصے کے بعد زبیر نامی ایک شخص کا رشتہ آ گیا۔ وہ میری خالہ زاد سے 9 سال بڑا تھا، لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ کافی خوبصورت تھا۔ بالکل فلمی ہیرو لگتا، کالی آنکھیں، اس کا گورا رنگ
اور قد 6 فٹ سے بھی اوپر۔ علیزہ تو اس کی ایک جھلک دیکھ کر مر مٹی تھی، عمروں کا فرق بھی خیال نہیں کیا اور اس نے ہاں کی۔ خالو کو تو اپنا ہوش نہیں تھا، خالو نے سوچا ایک فرض تو پورا کروں، آگے اللہ مالک ہے۔ زبیر کی 2 بہنیں شادی شدہ تھی اور ماں اس کی فوت ہو چکی تھی، جبکہ باپ ٹھیک آدمی نہیں تھا، وہ شراب کا رسیا اور جوے کا عادی تھا۔ شادی کے بعد چند ماہ آرام سے گزرے، پھر مسائل کا دروازہ کھل گیا۔ مکان اتنا بڑا تھا کہ ایک حصے میں یہ رہتے اور باقی کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اس کرائے سے زبیر اور علیزہ کا اچھا گزارا ہو جاتا۔ جب علیزہ کے سسر نے جوے میں مکان ہار دیا تو یہ سب لوگ بے گھر ہو گئے، کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ علیزہ نے اس بربادی سے بھی سمجھوتا کر لیا، کیونکہ وہ زندگی کے نشیب و فراز بچپن سے سہتی آئی۔ زندگی میں اب تک دکھوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اسی دوران اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انم رکھا گیا۔ اب اخراجات بڑھ چکے تھے، جبکہ زبیر شروع سے ہی نکما تھا۔ یہ بہت ہی ذلت کا وقت تھا۔ بیچاری علیزہ اپنی ماں کی طرح کسی کے گھر کام کاج کرنے لگی۔ زبیر نے کوئی اعتراض نہ کیا، الٹا نشہ کرنا شروع کیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ نشہ انسان کو بے حس اور بغیرت بنا دیتا ہے۔ وہ تھوڑا بہت کمانے سے بھی رہ گیا تو مکمل بوجھ علیزہ پر ڈالا گیا۔ ایسے حالات میں گھر آ کر اسے احساس ہوا کہ علی بھائی سے شادی نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ محض خوبصورت شوہر کی خواہش کے پیچھے خود کو غیر محفوظ کر لیا، حالانکہ میرا بھائی اچھی خاصی شکل کا تھا، مگر علیزہ کے خیالوں میں تو کوئی فلمی ہیرو نما آئیڈیل بسا ہوا تھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اسی دوران جڑواں بیٹیاں بھی دنیا میں آ گئی۔ 2 زندگی اور زیادہ کٹھن ہو گئے۔ خالہ جان خود مسائل میں گھری ہوئی تھی، وہ بیٹی کو مدد نہیں کر سکتی تھی، اس کو اپنی مدد کے تحت ہی جینا مرنا تھا اور 3 بچیاں بھی پالنی تھی۔ اب دوہری ذمہ داری ہو چکی تھی، وہ کام پر بھی باقاعدگی سے نہیں جا سکتی تھی۔ اس وجہ سے گھریلو حالات مزید خراب ہوئے۔ یاسر زبیر کا بچپن کا دوست تھا، اس کا آنا جانا تھا اور وہ اپنا دوست کو بہت سمجھاتا، مگر وہ کسی نہ سنتا تھا۔ ایک روز مالک مکان گھر آیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ وہ کرائے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ علیزہ گھبرا گئی، وہ دروازے پر کھڑی اس سے مہلت مانگ رہی تھی۔ اسی دوران یاسر آ گیا۔ زبیر گھر پر موجود نہیں تھا اور علیزہ کے گڑ گڑانے سے یاسر کو افسوس ہوا۔ اس نے مالک مکان کو کرایہ دیا اور گھر سے چلا گیا۔ اب یاسر روز آنے لگا، وہ بچیوں کو روتا دیکھ رنجیدہ ہو جاتا، ان کے لیے دودھ کے ڈبے، بسکٹ اور کبھی گھر کا سودا سلب اور روپیہ پیسہ دے جاتا۔ یوں زبیر اور علیزہ اس کے احسان تلے آ گئے۔ زبیر دن بدن نشے میں ڈوبتا چلا گیا۔ زندگی کے تلخ حقائق سے فرار ہونے کی خاطر وہ ہیروئن پیتا اور ایک سے قرض کی بھیک مانگتا۔ کام کاج بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب کوئی قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتا تو یہ گھر سے بھاگ جاتا۔ سود خور اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو زبیر مجبور ہو گیا، کہنے لگا علیزہ سے لے لو، اگر نہ دے تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ وہ بدماش گھر کے اندر آ گیا۔ علیزہ سے کہا رقم دو یا میرے ساتھ چلو، کیونکہ تیرے شوہر نے اجازت دے دی ہے۔ بدماش کے بدلتے تیور اور سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ اچانک سے ڈر گئی اور گھر سے نکل کر اپنی عزت بچائی۔ وہ گلی میں بھاگ رہی تھی کہ سامنے آتے ہوئے شخص سے ٹکرا گئی، اور وہ شخص یاسر تھا جو اس کے گھر آ رہا تھا۔ علیزہ کو یوں دیوانہ وار گلی میں بھاگتے دیکھ کر وہ حیران ہوا اور روک کر پوچھا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تم کو؟ علیزہ نے روتے ہوئے بات بتائی۔ یاسر آگ بگولا ہوا اور وہ زبیر کی طرف گیا، مگر وہ جا چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد 2 ماہ تک وہ گھر نہیں آیا۔ بڑی تلاش کے بعد ملا تو یاسر نے اس پر لعنت ملامت کی، جس پر وہ بولا علیزہ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کا سودا کر رہا تھا، تیری بیوی کا نہیں، پھر تمہیں کیوں اتنی آگ لگی ہے؟ اس بات پر یاسر نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دی اور کہا بغیرت، کسی مرد کو اپنی عورت پیش کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ اس طرح یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ علیزہ نے گھر چھوڑ دیا اور وہ یاسر کی پناہ میں چلی گئی۔ اس نے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا، لیکن جب زبیر نے طلاق نہ دی تو علیزہ نے یاسر کے ذریعے کورٹ سے طلاق لے لی۔ اس پر زبیر نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا کہ یاسر اور علیزہ کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بدنامی تو ہو چکی ہے، کیوں نہ ہم کوئی فیصلہ کریں، تمہارے بچوں کو اور تمہیں سہارے کی ضرورت ہے۔
یاسر کی بات مان کر علیزہ اس کے ساتھ نکاح کیا کیونکہ اس کے سوا دونوں کے پاس کوئی راستہ تو نہیں تھا۔ علیزہ کو ماں کی آغوش کے بعد کوئی دوسری آغوش نہ ملی، سسک سسک کر زندگی گزار رہی تھی۔ یاسر کے گھر آ کر اس کو سکون ملا، مگر وہ زبیر سے ابھی تک خوف زدہ تھی کہ اس کی 3 بیٹیاں ان کے پاس تھی اور وہ برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ کئی بار اس نے بچیوں کو اٹھا لے جانے کی دھمکیاں دی، مگر قدرت نے اس خوف کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے یوں نابود کیا کہ زبیر کے ایک جرائم پیشہ گروہ سے مراسم ہو گئے اور وہ اس گینگ میں ملوث ڈکیٹی میں مارا گیا۔ تاہم کچھ عرصے تک یہ الزام بھی یاسر اور علیزہ کے سر رہا کہ انہوں نے اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے اسے قتل کرایا ہے۔ علیزہ سے شادی کے بعد یاسر کے گھر والوں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا، خرچہ وغیرہ دینا بند کیا اور بھائیوں نے اس کو کاروبار اور دکان سے نکال دیا کیونکہ وہ اس کی شادی اپنے خاندان کی لڑکی سے کرانا چاہتے تھے۔ عائشہ اس کے بچپن کی منگیتر تھی اور ماں کی بھتیجی تھی۔ اس صدمے سے ماں فوت ہو گئی تو ہر ایک نے کہا علیزہ بڑی منحوس ہے، اس کی وجہ سے ماں فوت ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ حالات کے دوراہے پر کھڑی تھی، فریاد کرتی تو کس سے؟ ماں بے بسی کی تصویر تھی، باپ کو شوگر نکل گئی، بہن بھائی اس کے دکھ بانٹنے کے قابل نہ تھے، اس جہاں میں اس کا کوئی نہیں تھا سوائے امی جان اور علی بھائی کے، جن کو وہ نخوت بھرے دنوں میں ٹھکرا چکی تھی۔ تبھی میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ اس مغرور لڑکی سے اب کبھی نہ ملوں گی۔ علیزہ نے اپنے لفظ ہی لیے اور اپنا ہر معاملہ خدا پر چھوڑ دیا، مگر شاید کچھ لوگ بری قسمت لے کر اس دنیا میں آتی ہیں۔ رفتہ رفتہ حالات خراب ہونے لگے۔ یاسر کا سب سرمایہ بھائیوں کے قبضے میں تھا، وہ کوئی بزنس بھی نہیں کر سکتا اور بھائیوں کی یہی شرط تھی کہ اس کو طلاق دو پھر روپیہ دیں گے۔ بس پھر ہونا یہی تھا، علیزہ اور یاسر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اب وہ خرچے کے لیے کہتی تو جواب ملتا کہ تمہاری وجہ سے میرا خرچہ بند ہوا ہے اور اس حال پر آ گیا ہوں۔ زبیر نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر یاسر نے یہ حد بھی پار کر دی، وہ اسے بات بات پر مارتا۔ 4 بچوں کی زنجیر نے علیزہ کو لاچار کر دیا تھا۔ یاسر اب ستیلے بچوں پر ظلم کرتا اور وہ کسی سے شکوہ نہ کر سکتی کیونکہ یہ کانٹے خود اس نے اپنی راہ میں بچھائے تھے اور وہ ہر پل اپنی قسمت کو کوستی۔ اپنے پرائے سبھی اسے منہ موڑ لیا تھا۔ اس کے نزدیک وہ شوہر کے قاتل ایک بد چلن عورت تھی جو محبوب کی خاطر گھر چھوڑ گئی۔ وہ گہری دلدل میں پھنس چکی تھی، نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہ رہا۔ اب رونے دھونے اور سسکیوں کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پہلی جیسی ہمت بھی نہ تھی کہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی۔ ادھر یاسر کی اجازت نہ تھی کہ کسی سے ملے یا کسی کے گھر جائے۔ گھر کے اندر گھٹ گھٹ کر وہ ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ جب کوئی حل نہ نکلا وہ بھوکی پیاسی گھر میں بسترے مرگ پر پڑی، موت کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی ایک روز خالہ رضیہ جا کر اس کی بچیوں کو لے آئی، کیونکہ پڑوسی نے ان کو فون کیا تھا بیٹی اور داماد میں بہت جھگڑا ہوتا ہے، لہٰذا بیٹی کے پہلے خاوند کی بچیاں لے جاؤ، ایسا نہ ہو ان بچیوں کو نقصان ہو کیونکہ یہ بھوک پیاس ہی رہتی ہیں۔ یاسر کی ایک بچی اس کی بڑی بہن آ کے لے گئی اور علیزہ گھر میں اکیلی تھی۔ اب اس کے رونے کی آواز آتی اور پڑوس والے سن کر افسوس کرتے۔ رفتہ رفتہ وہ چیخنے چلانے لگی اور اسے دورے پڑنے لگے۔ ایک روز اس کے چیخنے چلانے سے تنگ آ کر یاسر نے اس کے سر پر کوئی سخت چیز دے ماری، جس سے اس کی نظر ختم ہو گئی اور آواز بھی اس کی بند ہوئی۔ اب وہ ایک لاش کی طرح بسترے پر پڑی تھی، آخری سانسیں گن رہی تھی۔ ان حالات کا علم کسی طرح عمران کو ہوا تو ایک روز وہ علیزہ کو دیکھنے اس کے گھر پہنچا۔ اس وقت یاسر گھر پر نہیں تھے۔ علیزہ کی ایسی حالت دیکھ کر وہ رونے لگا اور اس نے مجھے فون کیا۔ امی جان اسی وقت علی کو لے کر گئی اور خالہ کو بھی منا کر ساتھ لے لیا۔ سب نے ایمبولینس میں ڈالا اور ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ اس دن زیر علاج رہ کر وہ دیکھنے لگی، مگر بہکی بہکی باتیں کرتی۔ وہ اپنے بچوں کو پکارتی اور کہتی کہ وہ مر گئے۔ ذہنی حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کو ذہنی امراض کے ہسپتال بھجوانے کا مشورہ دیا اور علیزہ کو ذہنی امراض کے ہسپتال میں بھجوا دیا گیا۔ امی روز جاتی تھی، علی بھائی بھی جاتے اور آ کر حال احوال بتاتے۔ میں علیزہ کا حال سن کر دکھی ہوتی، مگر جاتی نہ تھی کیونکہ قسم کھائی تھی کہ کبھی اس کی صورت نہ دیکھوں گی۔ آخرکار امی نے کہا کہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور علیزہ کو دیکھنے جاؤ، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔
جب میں وہاں گئی تو اس کی حالت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا سر گنجا تھا اور صورت پر وحشت برس رہی تھی۔ اس کو پہلی نظر میں اسے دیکھ کر ڈر لگنے لگا اور میں جہاں کھڑی تھی میں وہیں جم کر رہ گئی۔ تاہم اس نے چھلانگ لگا کر مجھے گلے لگا لی اور میرے گلے سے لگ گئی۔ بولی، نمرا ڈرو نہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور ہر بات سوچ کر اور سمجھ سکتی ہوں۔ میری یہ حالت ان لوگوں کی ہے، شاید مجھ جیسے مریضوں کا علاج یوں ہی ہوتا ہے۔ تم بہت جلد مکمل طور پر اچھی ہو جاؤ گی، پھر میں تم کو اپنے گھر لے جاؤں گی، وعدہ کرو۔ تم مجھ کو میرے بچوں سے ملواؤ گی، وعدہ رہا۔ میں نے اس کے آگے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا جب اس نے کہا کہ وعدہ کرو کہ روز آیا کرو گی، یہ بھی وعدہ رہا۔ افسوس کہ اس کی زندگی کے دن تمام ہو چکے تھے اور میں دونوں وعدے نہ نبھا سکی۔ ایک روز جب نرس اس کو دوا کھلانے لگی، وہ اپنے بستر پر آرام سے آنکھیں موندے پڑی تھی، لگتا تھا کہ سو رہی ہے۔ اس کو ایسی دوائیں دی جاتی تھی جس سے وہ بھرپور نیند لے سکے تاکہ زندگی کی تلخ یادیں اور دکھ بھلا کر جی سکے۔ نرس یہی سمجھی تھی کہ گزشتہ رات جو دوائیں تھیں یہ اسی کا اثر ہے اور لیزا ابھی تک مدہوش ہے۔ نرس نے جب کندھا ہلا کر نام پکارا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا اور حرکت بھی نہ کی، بلکہ اس کا سر ایک طرف لڑک گیا جیسا کہ بے جان لوگوں کا سر ڈھلک جاتا ہے۔ نرس نے غور سے اس کی آنکھیں کھول کر دیکھی اور ڈاکٹر کو بلا لائی، جس نے تصدیق کر دی کہ علیزہ زندگی کے دکھوں سے جان چھڑا کر اس ظالم دنیا سے بہت دور اگلے جہاں کو جا چکی ہے۔ جب اس کی موت کی خبر سنی میں سکتے میں رہ گئی اور آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ دکھ تھا تو یہ کہ کاش میں اس بچیوں سے ایک بار ملا دیتی، آخری بار، مگر سبھی کہتے تھے کہ ابھی نہیں۔ بچیاں ماں کو اس حال میں دیکھیں گی تو ڈر جائیں گی، وہ ہمیشہ یہی سوچیں گی کہ ان کی ماں پاگل تھی، حالانکہ علیزہ جتنی بھی پاگل تھی لمحے کو بھی اپنی بچیوں کو نہ بھولی۔ ہمارے وطن میں غربت کی شرح بڑھ چکی ہے اور جو طبقہ عوام کو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے، دراصل علیزہ اور ایسے بہت سے معصوم انسانوں کا اصل قاتل وہی طبقہ ہے۔ شاید ان لوگوں کو خوف خدا نہیں، کیونکہ جرائم اور ذہنی امراض کی ایک بڑی وجہ غربت بھی ہے۔ علیزہ کی 3 بچیاں خالہ جان کے پاس ہیں، پر ایک کا پتہ نہیں، یقیناً اس کے ددیال والوں نے پالا ہوگا۔ کیونکہ وہ بیٹی یاسر سے تھی، لہٰذا خالہ جان نے اسے ملنے کی کوئی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ یاسر سے اب اس کا کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ خدا ایسی تقدیر کسی کی نہ بنائے جیسی علیزہ کی تھی۔ امی اور خالہ کہتی ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر علیزہ میرے بھائی علی کا رشتہ قبول کر لیتی تو کیا پھر بھی اس کی تقدیر ایسی ہوتی؟ شاید نہیں، بے شک ہوتا وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، لیکن انسان کا اپنا بھی کردار ہوتا ہے۔ اپنی قسمت بدلنے میں اپنے حالات کو اچھا یا برا انسان خود ہی بناتا ہے۔ اپنے فیصلوں سے آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بیٹیاں ضرور دے، لیکن ان کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو کہانی اور آج کی کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔